نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ کل والی آیات میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ قرآن پاک جب تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس وقت جو مشرکین تھے، مشرکین کا جو ٹولہ تھا، وہ ایک تو اس قرآن پاک کے تلاوت کے وقت اپنی پیٹھ پھیر لیتا تھا، دوسرا ایسے پیٹھ پھیرتا تھا کہ گویا کہ اس نے اس قرآن کو سنا ہی نہیں ہے، یا ان کے کانوں میں پھر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فبشرہ بعذاب علیم، ان کے لیے خوشخبری ہے ذلیل کرنے والے عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ آگے والی آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا کہ ایمان والے عمل صالح کرنے والے جو ہیں ان کے لیے راحت کی اور نعیم والی جنت ہے جس میں ہمیشہ رہا جائے گا، اور وہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو غالب ہے، حکمت والی ہے، زبردست حکمت والی ہے۔ تو کیسی وہ زبردست حکمت والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کیسی غلبے والے ہیں، کیسی قدرت والے ہیں؟ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد، اللہ خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ جو ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، نظر دوڑائیں تو کہیں آپ کو کوئی بھی ایسی آڑ، کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ تو یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک آسمان ہے، تو آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے، 7 آسمانوں کو بنایا، 7 زمینوں کو بنایا، تو اس آسمان کے اوپر آسمان ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر عمد، بغیر ستون کے کھڑا کیا گیا، ترونہا، تو اس کو دیکھتا ہے، ہر مخاطب جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، ہر سننے والا جو قرآن پاک جو دنیا میں آیا ہے وہ آسمان کو دیکھتا ہے کہ آسمان کھڑا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے کہ جس کو آدمی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ تو یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ایسے ہی سے دیکھ رہے ہیں، نہ اس میں کوئی یعنی کہ بسیدگی آئی ہے، نہ کسی جگہ سے کوئی اس کو خراش آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کا ویسے کھڑا ہے۔ اور جہاں تک نظر جاتی ہے ہمیں تو کوئی ستون نہیں نظر آتا، تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ان تمید بغیر عمد، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور گاڑ دیے ہیں زمین میں رواسی، یا مضبوط پہاڑوں کو، مضبوط پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ زمین جو ہے جب یہ ابتداً بنائی گئی، اس زمین میں حرکت تھی، یہ کیونکہ پانی کے اوپر بچھائی گئی ہے، پانی کے اوپر جو بھی چیز رکھی جاتی ہے وہ حرکت تو دیتی ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ تو آج دنیا میں تھوڑا سا جھٹکا لگے، زلزلہ آئے، تو ہمارے لیے کمرے میں بیٹھنا، چھت کے نیچے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہیں کہیں یہ گر نہ جائے کیونکہ یہ حرکت کر رہا ہے، اور جلدی سے باہر نکلتے ہیں۔ تو اگر زمین اسی طرح رہتی، اللہ تعالیٰ اس میں پہاڑوں کو نہ گاڑتے، اس کو نہ سکون دیتے، نہ سکتہ دیتے، نہ ٹھہراتے، اس زمین کو فرش نہ بناتے مضبوط، تو ہمارے لیے مکان بنانا، رہنا، یہ سارا کچھ مشکل تھا، یہ سارا کچھ مشکل تھا۔ پھر ایسے باری باری چیزوں کو زمین پر جو ہم رکھتے ہیں، جو زمین پر ادھر ادھر منتقل ہوتی ہیں، تو یہ سارا نظام مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رواسیہ، اس میں مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا، والجبال اوتادا، دوسری جگہ فرمایا کہ پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ دیا، کہ جیسے کسی چیز میں میخ لگا دی جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کرے، ان تمید بکم، تاکہ تمہارے اس پر چلنے پھرنے سے یہ حرکت نہ کرے۔
ان تمید بکم، تاکہ یہ حرکت نہ کرے تمہارے اس میں چلنے پھرنے کی وجہ سے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس زمین پر ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جانور جو ہیں، چار ٹانگوں والے جو ہیں، چوپائے جو ہیں وہ ہر قسم کے پھیلا دیے، یہ پرندے بھی پھیلا دیے، ہر چیز جو ہے یہ زمین پہ اوپر رینگنے والی چلنے والی جو چیزیں اسے دابہ بولا جاتا ہے، ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، اور کیا کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء، آسمان سے بارش کو اتارا، ماءً، پانی کو، وَأَنزَلْنَا، پانی کیسے اترتا ہے؟ بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، فرمایا اتارا آسمان سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اگائے ہیں، فیہا فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اس پانی کے ذریعے سے اگا دیے، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے جو ہیں، ہر قسم کے عمدہ جوڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے اگا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، یہ سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی ایسے خالق ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ بڑا سارا آسمان، یہ بڑی زمین پھیلی ہوئی جو ہماری نظروں میں نظر آتی ہے، یہ بڑے بڑے چوپائے، جو بڑے بڑے چوپائے ہمیں نظر آتے ہیں جنگلات میں، ہم سنتے ہیں یا دیکھے ہیں، تو یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ساری کی ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، ان ساری کی یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے مشرکوں سے جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب جی نے بتائیے، انہیں پوچھئے فَأَرُونِي، پس دکھاؤ مجھے ماذا خلق الذین من دونی، کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو تم اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے نیچے جن کو معبود مانتے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ فَأَرُونِي، دکھاؤ نا مجھے کچھ بھی نہیں دکھا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی کچھ نہیں بنا سکتا۔ یہ بڑی بڑی تخلیق کے جو نمونے ہمیں نظر آتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دکھا کچھ نہیں سکتے، بل الظالمون، بلکہ ظالم ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں اور کھلی گمراہی میں۔ ظلم آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ ظلم کس چیز کو بولا جاتا ہے، جیسے یہ تپائی بنی تو قرآن پاک رکھنے کے لیے ہے، اب اس پہ کھڑا ہو کر کوئی پنکھے کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، اس پہ کھڑا ہو کے کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرے تو یہ ظلم ہے کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بنی نہیں ہے، جو جس کی چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے اوپر استعمال کرنا یہ حق ہے اس کا، باقی اس کے اوپر ظلم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، بندوں کا، تو پھر جب اللہ کے حق کو جو عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی دوسرے کے لیے کرے گا، دوسری جگہ پہ اس کو رکھے گا، سر کو ٹکائے گا، تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ اسی ظلم کو اللہ تعالیٰ کے قرآن ہمیں بتلاتا ہے یہ بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرنے کا حق ہے وہ مخلوق میں اسے تقسیم کرے، اسے مخلوق کے آگے جھکائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق میں غور کرنے کے بعد ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ فرما بردار بننے والا بنائے۔ کل والی انشاءاللہ آیت میں آئے گا حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اور ان کی حکمت بری باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کا سمجھنے والا بنائے۔ الحمدللہ۔